سے عظیم کو بھی عطا فرمائے گا۔ موزنین اپنی مسجدوں میں یہ پکارتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا دن میں 5 مرتبہ یہ آزانیں دی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس کو پوجا جائے، جس کے آگے اپنے ماتھے کو جھکایا جائے، جس کے آگے اپنی پیشانی کو خم کیا جائے۔ صرف اللہ واحد القہار کی ذات ایسی ہے جس کی بارگاہ میں آنا ہے اور اللہ فرماتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ تمہیں اس بات کی بھی گواہی دینی ہوگی، اگر تمہیں جنت کے مزے چکھنے ہیں، جنت کے میووں سے لطف اندوز ہونا ہے تو تمہیں یہ گواہی دینی ہوگی اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ اس کائنات میں اور دنیا و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، واشہدو ان محمد رسول اللہ۔ اور اس بات کی بھی گواہی دینی ہوگی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ موزنین جو اپنی مسجدوں میں پکارتے ہیں نمازوں کی طرف آؤ، اور تیسرا اور چوتھا جملہ یہ ہے حی علی الفلاح۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تھوڑی سی دنیا تم نے اکٹھی کر لی، ہم کامیاب ہو گئے، تم نے اعلیٰ محل بنوا لیے، ہم کامیاب ہو گئے، دولت و شہرت کے ہم نے انبار لگا لیے اور ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہم آج کامیاب ہو گئے ہیں۔ محترم سامعین و حاضرین، اگر اسی کا نام کامیابی و کامرانی ہوتا تو پھر اور سے بڑا کامیاب اس دنیا میں کوئی نہ نظر آتا۔ اگر اسی کا نام دولت کو اکٹھا کر لینا کامیابی کا نام ہوتا، اسی کو کامیابی کا پروانہ دینا ہوتا، تو قارون سے بڑا کامیاب اس دنیا میں کوئی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ 40 سوٹوں پر اس کے خزانے کی چابیاں لٹ کر جایا کرتی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے قارون تمہیں زکوٰۃ نکالنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت کی فراوانی سے نوازا ہے، تمہارے پاس عیش و عشرت کی زندگی ہے، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو۔ تو قارون نے انکار کر دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ دولت و شہرت کے انبار تھے، اعلیٰ محل تھے، 40 سوٹوں پر اس کی چابیاں لٹ کر جایا کرتی تھی۔ جب زکوٰۃ سے انکار کیا تو اپنے خزانے کے ساتھ اسے اللہ نے زمین میں پھنسا دیا۔ معلوم یہ ہو گیا کہ دولت و شہرت کا حاصل ہونا کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ ہم موزنین جو اذان دیا کرتے ہیں وہ کامیابی کس چیز میں ہے؟ اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے موزنین یہ کہتے ہیں حی علی الفلاح، کہ تمہیں کامیابی کی طرف تلاش ہے، تم کامیابی کے متمنی ہو تو موزنین کی آواز کو سنو تو یہ ندا دے رہے ہیں کہ کامیابی کی طرف آؤ۔ کامیابی کس چیز میں ہے؟ کامیابی نماز میں ہے۔ کامیابی کس چیز میں ہے؟ کامیابی روزے میں ہے۔ کامیابی کس چیز میں ہے؟ کامیابی زکوٰۃ میں ہے۔ کامیابی کس چیز میں ہے؟ کامیابی قرآن کی تعلیم کو تھامنے میں ہے۔ کامیابی کس چیز میں ہے؟ کامیابی پیروی رسول کا دوسرا نام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مولانا شبیر قادری، مولانا شبیر قادری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم سامعین و حاضرین، اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، تم نے اس کو سب سے ارفع و اعلیٰ سمجھا، تم نے اس کا مقام دنیا میں اتنا بلند کر دیا اور آخرت کو بھول گئے۔ حالانکہ یہ بات چھوٹی ہے، تمہارا خیال خام ہے، تم کس چیز میں ملوث ہو گئے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کامیاب وہ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں، جو مسجدوں سے جڑے رہا کرتے ہیں۔ موزنین اپنی مسجدوں میں اذانیں دیتے ہیں، کامیابی کس چیز میں ہے؟ نمازوں میں ہے، کامیابی کی طرف بلاتے ہیں، اور ان موزنین کا مقام بھی بڑا رفع والا ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری روایت کرتے ہیں اطول الاعناق فی الموزنین، کہ قیامت کے دن موزنین کا مرتبہ یہ ہوگا کہ یہ سب سے لمبی گردنوں والے ہوں گے، ان کی گردنیں سب سے لمبی ہوگی۔ جن موزنین کو ہم جو ہے لوگ ادنا سمجھتے ہیں، آپ کو ان کا مرتبہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب میدان قیامت میں بے ہوشی کا عالم آج ہو جائے گا اور تمام لوگ بے ہوش پڑے ہوں گے، انبیاء و مرسلین کو بھی ہوش نہ ہوگا، فرشتے بے ہوش، انسان بے ہوش، جنات بے ہوش، تمام کائنات کے چرندوں پرند بے ہوش، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات صرف زندہ ہے، وہی باقی رہنے والی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ہوش میں کسے لائے گا؟ وہ جماعت ہوگی انبیاء و مرسلین، انبیاء سب سے پہلے ہوش میں آئیں گے۔ اور دوسرا نمبر کیا ہوگا؟ آپ سوچتے ہوں گے کہ دوسرے نمبر پہ ہوش میں آنے والے نبی کریم کے صحابہ ہوں گے، دوسرے نمبر پہ ہوش میں آنے والے شہداء ہوں گے، دوسرے
نمبر پہ ہوش میں آنے والے علماء ہوں گے، دوسرے نمبر پہ ہوش میں آنے والے اولیاء ہوں گے، تو یہ خیال خام ہے، ایسا کوئی معنی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ انبیاء کے بعد میدان قیامت میں جنہیں سب سے پہلے ہوش آئے گا وہ موذنین کی جماعت ہو، اور اللہ کی بارگاہ سے یہ مصر دیا جائے گا کہ تم دنیا میں رہ کر سوتے ہوئے لوگوں کو اپنی پوری زندگی میں جگاتے رہے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے رہے، تم نے سوتے ہوئے لوگوں کو جگایا ہے، تمہاری آواز سے سوتے ہوئے لوگ جاگ جایا کرتے تھے، آج میدان محشر برپا ہے، آج نفسا نفسی کا عالم ہے، آج کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، آج میری ساتھ ہے، وہ دنیا کی بادشاہت تھی جو تمہیں ادنا سمجھا کرتے تھے، وہ دنیا کے لوگ تھے جو تمہیں مقام و مرتبہ نہیں دیا کرتے تھے، لیکن آج تم لوگ میری بارگاہ میں حاضر ہو اور تمہارا مقام یہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے پہلے ہوش جو آئے گا وہ ان موذنین کو آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، خواجہ کا ہندوستان، شان خطابت، ماشاءاللہ کیا کہنے۔ محترم سامعین و حاضرین، تو وہ جماعت ہوگی موذنین کی، تو ان موذنین جو مؤذن ہیں ان کا بھی مقام و مرتبہ بڑا بلند ہے۔ محترم سامعین و حاضرین، بے شک بے شک، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتا دیا بل تؤثرون الحیات الدنیا، اب دنیاوی زندگی کو ترجیح نہ دو کہ جس کی خاطر تم نے حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دی۔ اب ہم کس چیز کو ترجیح دیں؟ سوال باقی رہ گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ دنیاوی زندگی کو ترجیح نہ دو، اسے سب سے بڑا مقام نہ دو۔ اب ایک سوال پیدا ہوا تو ہم ترجیح دیں کسے؟ سب سے بڑا مقام کس کو دیں؟ تو اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں سب سے بڑا مقام اس چیز کا ہے، کس کا ہے؟ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کو مقام دو، آخرت ہی ایسی چیز ہے جو بہترین ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ محترم سامعین و حاضرین، پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ بات صرف میں نے تم سے نہیں فرمائی، هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، کہ یہ باتیں میں نے تم سے پہلے صحیفوں میں بھی فرما دی، صحف ابراہیم میں فرمایا، صحیفہ اسماعیل میں فرمایا، توریت میں فرمایا، زبور میں فرمایا، انجیل میں فرمایا، یہاں تک کہ جتنے صحیفے نازل ہوئے اللہ قرآن میں کہتا ہے هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، کہ یہ بات تو میں نے پہلے صحیفوں میں بھی فرما دی تھی جو اور انبیاء پر نازل ہوئے کہ آخرت کی زندگی ہی بہترین اور باقی رہنے والی ہے۔ لیکن ہم دنیاوی زندگی کو سب سے ارفع والا سمجھ رہے ہیں، دنیاوی زندگی خام ہے۔ اللہ کے قرآن میں ہے، کتاب اللہ ہم سے یہ کہہ رہی ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ کس دھوکے میں رہ گئے، دنیا تو یہ دھوکے کا گھر ہے۔ ابھی مولانا نے فرمایا کہ الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، نبی کریم کی حدیث ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وجنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اب کافر آزاد ہے، جیسا چاہے کھائے، جیسا چاہے پیے، جیسے چاہے رہے، ہم تو مومن ہیں تو ہمیں جو ہے قید خانے میں رہنا ہے، اور ہمیں جب یہاں کی ہم نے بس قید برداشت کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اعلیٰ انعامات ملنے والے ہیں۔ صحیح حدیث ہے کہ کل میدان قیامت میں وہ شخص جو پریشان رہا کرتا تھا اور اللہ کی عبادت سے جڑا ہوا تھا، مسجدوں سے جڑا ہوا تھا، اللہ کی طرف رجوع کیا ہوا تھا اور توبہ و استغفار کی کثرت کیا کرتا تھا، محترم سامعین و حاضرین، جس نے دنیا میں رہ کر حلال کمایا، اس کے اوپر پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، اذیتیں برداشت کرتا رہا، لیکن وہ لوگ اللہ فرما رہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی اور اس اولاد کی خاطر وہ محنت و مشقت کرتے ہیں، تکلیفیں اٹھایا کرتے ہیں اور اذیتیں سہا کرتے ہیں اور محنت و مشقت کی روزی اپنی اولاد کے منہ میں دیا کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت سے جڑے رہا کرتے ہیں، کل یہ میدان قیامت میں جب میری بارگاہ میں حاضر ہوں گے بڑی محنت صحیح ہوگی، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہوں گی، بڑی محنتیں مشقتیں برداشت کی ہوں گی، ان کی مصیبتوں کا کوئی اندازہ نہ لگایا جا سکتا ہے، کل انہیں
انہیں میدان قیامت میں حاضر کیا جائے گا. انہوں نے نمازیں بھی پڑھی تھی, روزے بھی رکھے تھے, زکاتیں بھی دی تھی, اور محنت و مشقت سے کماتے بھی تھے, اپنی اولاد کو حلال بھی کھلاتے تھے, کبھی بھی حرام کا لقمہ انہیں نہ کھلایا, کبھی بھی انہیں حرام کی طرف لے کر نہ گئے. اللہ فرمائے گا کہ پریشان لوگ میری بارگاہ میں آئیں گے, اپنے فرشتوں کو حکم دوں گا, اے فرشتوں اس شخص کو جنت میں لے کر جاؤ اور جنت میں ٹہلا کر اسے میری بارگاہ میں دوبارہ لے کر آؤ. محترم سامعین و حاضرین, اس شخص کو لے جایا جائے گا جنت میں ٹہل کر, جب وہ اللہ کی بارگاہ میں واپس آ جائے گا. محترم سامعین و حاضرین, اب اللہ اس بندے سے فرمائے گا کہ اے بندے ذرا یہ بتا کہ تو نے دنیا میں کون سی تکلیف اٹھائی تھی, جنت کے مناظر ایسے ہوں گے, اور وہ عرض کرے گا کہ اے باری تبارک و تعالیٰ کہ میں نے دنیا میں کوئی تکلیف صحیح ہی نہیں تھی. یہ جنت کا مزہ ہے. ایک بار دنیا میں تکلیف اٹھانے والا شخص اور اللہ کی عبادت سے جڑے رہنے والا شخص, اسے ایک مرتبہ جنت میں ٹہلایا جائے گا اور پھر واپس بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ بتا دنیا میں کون کون سی تکلیف اٹھائی تھی. تو جنت کے لطف اور مزے ایسے ہوں گے وہ اپنی دنیاوی تمام تکلیفوں کو بھول جائے گا. پھر وہ شخص لایا جائے گا کہ جو گناہوں میں ملوث رہا, جو حرام کی طرف بھاگتا رہا, جس نے حرام و حلال کی تمیز نہ کی. اللہ فرمائے گا کہ اس نے دنیا میں بڑے مزے لیے تھے, اس نے حرام و حلال کی کوئی تمیز نہ کی تھی. اے فرشتوں جاؤ اسے جہنم کے پاس گھما کر لاؤ. اب اسے جہنم میں ٹہلا کر واپس لایا جائے گا. محترم سامعین و حاضرین, پھر وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اللہ فرمائے گا کہ اے بندے بتا تو نے دنیا میں کس طریقے کے مزے پائے تھے. تو وہ یہ عرض کرے گا کہ اے باری تبارک و تعالیٰ میں نے دنیا میں کوئی مزہ پایا ہی نہیں تھا, مجھے یاد ہی نہیں کہ میں نے دنیا میں چین و سکون پایا ہو. محترم سامعین و حاضرین, اب اس حدیث سے معلوم ہوا تو چین و سکون ہے کس میں, چین و سکون کی جگہ کیا ہے. اللہ فرماتا ارجع الی ربک, اگر تم چین و سکون کے متلاشی ہو, تمہارے دل پتھر ہو گئے ہیں, تم اپنے دلوں کو سکون دینا چاہتے ہو اور تمہیں وہ بارگاہ چاہیے کہ جہاں تمہارے دلوں کو سکون مل جائے, تو اللہ فرماتا ہے ارجع الی ربک کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ, اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹ آؤ, پھر دیکھو کہ تمہیں کس طریقے کا چین و سکون دیا جائے گا. محترم سامعین و حاضرین, انسان جو ہے مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم, تمہاری حقیقت کیا تھی, تمہاری حیثیت کیا تھی, تمہارا وقار کیا تھا کہ آج تم غربا کو دبا رہے ہو, مسکین کے نوالے پر ہاتھ رکھے ہوئے ہو, تم مسکین کی گردن پر ہاتھ رکھے ہوئے ہو, یتیموں کا مال کھا جایا کرتے ہو, ان کی پرورش نہ کرتے ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا کل میدان قیامت میں انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا, اے لوگوں سن لو, وہ لوگ کہ جو یتیم کی کفالت کرتے ہیں اور میں جنت میں اس طریقے سے رہیں گے جس طریقے سے ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. کل جنت میں میرے اور یتیم کو پالنے والے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. لیکن معاملہ الٹا ہو گیا, ہم نے تمام چیزیں چھوڑ دی, اللہ کے رسول کے دامن کو چھوڑ دیا, آقا علیہ السلام کے فرمودات کو چھوڑ دیا, تمام چیزوں سے اپنے پیروں کو ہٹائے ہوئے ہیں, اور پھر ہم کامیابی و کامرانی کے متلاشی ہیں کہ ہمیں کامیابی مل جائے, کسی طریقے سے ہماری جماعت سب سے بلند ہو جائے, کسی طریقے سے ہم دنیاوی مصیبتوں سے چھٹکارا پا لیں. محترم سامعین و حاضرین, لیکن چھٹکارا پانے کے تمام راستے ہم نے چھوڑ دیے. وہ راستے کیا تھے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تو یہ وہ پہلے کے مسلمان تھے کہ جنہوں نے سیرت رسول کو اپنایا ہوا تھا, اور پیروی رسول ان کی رگوں میں اس طریقے سے بسی ہوئی تھی کہ جس طریقے سے خون ان کی رگوں میں دوڑا کرتا تھا, اسی طریقے سے اطاعت رسول ان کی رگوں میں دوڑا کرتی تھی. اور اللہ نے انہیں پھر مرتبہ کیا دیا تھا؟ مرتبہ یہ دیا تھا, علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے, تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. آ گیا وقت لڑائی میں اگر عین نماز, قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز, ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن غوث الورا, جشن غوث الورا,
مولانا شبیر خان تکبیر نعرہ رسالت. تو یہ اب اشعار پہلے کے مسلمانوں پر صادق آتے ہیں. آج ہم نے پیروی رسول چھوڑ دی, اطاعت رسول چھوڑ دی. محترم سامعین و حاضرین, چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے دھول ہوئی, کھو دی اپنی قدر و قیمت. آقا ہم سے دھول ہوئی, دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں, تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں, بھر دو ہمارا خالی دامن. آقا ہم سے بھول ہوئی. محترم سامعین و حاضرین, ہم بھول میں ہیں, ہم نے پیروی رسول چھوڑ دی اور ہم فتح و کامرانی کے متمنی ہیں. تو پہلے ہمیں اطاعت رسول اپنانی ہے, ہمیں اپنی حقیقت کو سمجھنا ہے. ہماری حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا تمہاری حقیقت یہ ہے منہا خلقناکم. قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم, کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. تم مٹی تھے, تمہارا کوئی وجود اور وقار نہ تھا. وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ, اور ہم تمہیں اسی میں واپس کرتے ہیں. جو تم اپنے اعضاء پر اتراتے ہو, جو طاقت و قوت پر گھمنڈ کیا کرتے ہو, اللہ نے فرمایا, قرآن کہتا ہے لا تمشی مرحا, کہ اس کی زمین پر اکڑ کر نہ چلو, اس کی زمین پر اترا کر نہ چلو, کیونکہ تمہیں منہا خلقناکم, اسی سے پیدا کیا گیا ہے. وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ, اور تمہیں اسی میں دوبارہ بھیج دیا گیا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے پھر وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ, پھر ہم تمہیں اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائیں گے, دوبارہ وجود دیں گے. محترم سامعین و حاضرین, ہم یہ سوچتے ہیں کہ انسان تو مٹی میں مل جایا کرتا ہے, اس کے جسم کی ہڈیاں بھی مل جایا کرتی ہیں, کوئی چیز باقی نہیں رہتی ہے, تو اللہ اٹھائے گا کیسے؟ محترم سامعین و حاضرین, قرآن کہتا ہے, اللہ فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ, کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو کیسے جمع کریں گے, اس کی ہڈیوں کو کیسے اکٹھا کریں گے. وہ تو یہ سوچتا ہے کہ مر کر انسان مٹی میں مل جایا کرتا ہے, اب اس کا کوئی وجود, کوئی وقار باقی نہیں رہا کرتا ہے, پھر کیسے اسے زندہ کیا جائے گا. قرآن کہتا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ. آج یہ دیکھتے ہیں ہم تمام لوگ اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ تمام انسانوں کے ہاتھوں کے فنگر پرنٹ الگ الگ ہوا کرتے ہیں. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جن کے فنگر پرنٹ ایک جیسے ہو. محترم سامعین و حاضرین, آپ پیسے نکالا کرتے ہیں, اپنے انگوٹھے کو لگایا کرتے ہیں تو آپ کے پیسے نکلایا کرتے ہیں. اگر آپ کے فنگر پرنٹ ایک جیسے ہوتے, کسی دوسرے شخص کے ہاتھ سے بھی پیسے نکل آنے چاہیے تھے, لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ فنگر پرنٹ تمام کے جدا جدا ہوا کرتے ہیں. اسی طریقے سے جب ہم موبائل پر لاک ڈالا کرتے ہیں تو فنگر پرنٹ لگا دیا کرتے ہیں, کیونکہ یہ لاک قدرتی لاک ہوا کرتا ہے, یہ سب سے مضبوط لاک ہے. اللہ فرماتا ہے تم تو یہ سوچتے ہو کہ ہم ہڈیاں کیسے جمع کریں گے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ, بلکہ میری ذات تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہارے پاؤں کے جو فنگر پرنٹ ہے وہ بھی ہم مساوی نہیں, جدا جدا تمہارے جس طریقے سے تھے اسی طریقے سے بنا کر تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے اور پھر تمہیں اپنی بارگاہ میں کھڑا کریں گے, اور تم اس وقت بڑی کشمکش کے عالم میں ہوگے, تم بھاگنا چاہو گے. اللہ فرماتا ہے ان المفر, اب بھاگنے کے دن گئے, تمہیں دنیا میں موقع دیا گیا تھا کہ تم میری عبادت کرتے, میری بارگاہ میں آتے, تمہیں دنیا میں مہلت دی گئی تھی, دنیاوی زندگی دی گئی تھی کہ تمہیں میری عبادت کرنی چاہیے تھی. محترم سامعین و حاضرین, لیکن تمام انسان اس دنیا کو چھوڑ بیٹھے. بل یرید الانسان, بلکہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ دنیاوی زندگی چھوٹی ہے. محترم سامعین و حاضرین, اور کچھ لوگ تو یہ سوچتے ہیں انہم کانوا لا یرجون حسابا, کہ ہم دنیا میں جو کچھ کر لیں اور میدان قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ان لوگوں کے تعلق سے بھی فرماتا ہے بل انہم کانوا لا یرجون حسابا, کہاں ہے وہ لوگ جو یہ امیدیں کیا کرتے تھے حساب و کتاب کا کوئی دن مقرر نہیں ہے. آج لے کر آئے, کہاں گئے وہ لوگ جو اپنی زبانوں پر کرایا کرتے تھے. آج میری بادشاہ ہے والملک صفا صفا, آج تمام فرشتے والملائکۃ صفا صفا, تمام فرشتے تمام ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں صف بہ صف کھڑے ہوئے ہیں. لمن الملک اليوم, اللہ فرماتا ہے, قرآن کہتا ہے اے لوگو لمن الملک اليوم, اس سے اللہ فرمائے گا کہ بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے. تم اپنی زور پر, اپنے دبدبے پر, دنیاوی زندگی میں تھوڑی سی طاقت و قوت تمہیں کہتے دی گئی تھی, تم نے غریبوں کا حق کھا لیا تھا, تم نے مسکینوں کا مال کھا لیا تھا, تم یتیموں کا مال کھا جایا کرتے تھے. لمن الملک اليوم, تمہیں دنیا میں تھوڑی طاقت دی گئی تھی, دنیا میں تھوڑی بادشاہت دی گئی تھی,
बावजूद तुमने गुरबा के हक का ख्याल ना किया, तुमने मसाकिन के हक का ख्याल ना किया, तुम दुनियावी कानून को तोड़ा करते थे। अब बताओ आज किसकी बादशाहत है? लिमनिल मुल्कुल यौम, अल्लाह का कुरान कहता है लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, कि आज रब्बे कहार की बादशाहत है, कि जिस बादशाहत में अंबिया सब खड़े हुए हैं, मलाइका सब खड़े हुए हैं, औलिया सब खड़े हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में किसी की जरूरत नहीं है उसकी बारगाह में ज़बान दराजी कर सके। मोहतरम सामीन और हाज़रीन, अब ऐसे माहौल में कौन है जो हमारे काम आए? कौन है जो हमारा पुरसाने हाल बने? कौन है जो हमारे आंसुओं को अल्लाह की बारगाह में पेश करे? तमाम मखलूक अब अंबिया की तलाश कर रही है कि किसी तरीके से